بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل کے ساتھ انشاءاللہ جہاں بھی ہوں گے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کی زندگی میں برکت عطا کرے، آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی سے نوازے۔ آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حدیث نبوی بیان کرنے جا رہی ہوں۔ تو میرے پیارے بہن بھائی، جب بھی قرآن و حدیث کی بات سنو پورے خلوص اور توجہ کے ساتھ سنو اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کرو، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کا کوئی عیب دیکھا اور اس کی پردہ پوشی کی تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے زندہ درگو کو زندہ کیا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک بہترین ساتھی وہ ہے جو ان میں اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو، اور اللہ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے پڑوسیوں کو کہتے ہوئے سنو کہ تم اچھے ہو، جب تم نے یہ سنا تو تم سمجھو کہ تم اچھے ہو، اور تمہارے پڑوسی تمہیں کہیں کہ تم اچھے نہیں ہو، برے ہو، تو سمجھ لیجئے کہ تم برے ہو۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، فلاں عورت اپنی نمازوں، روزوں اور صدقات کی کثرت کے حوالے سے مشہور ہے، لیکن وہ اپنی زبان داری سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جہنمی ہے۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں عورت اپنی نمازوں، روزوں اور صدقات کی قلت کے حوالے سے مشہور ہے، اور وہ پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، اور وہ اپنی زبان داری کے ذریعے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جنتی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیو، دل آزاری بہت بڑا گناہ ہے، اسے بچنے کی کوشش کریں اور خاص کر پڑوسیوں کا خاص خیال رکھیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند ایسے لوگوں کے پاس کھڑے ہوئے جو بیٹھے ہوئے تھے، تو فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے برے اور اچھے لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ راوی بیان کرتے ہیں، وہ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ایسے فرمایا تو ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیوں نہیں؟ آپ ہمیں برے اور بہتر کے متعلق ہمیں ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جس سے خیر کی توقع کی جائے اور اس کی شر سے امن ہو، جبکہ تم میں سے برا وہ ہے جس سے خیر کی توقع نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 12 رکعات پر پابندی اور ہمیشگی کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ان کی ترتیب یوں ہے، ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 2، مغرب کی نماز کے بعد 2 اور عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے 2۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص دن اور رات میں فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعات سنت پڑھے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیو، یہ تھی حدیث نبوی۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، آپ مزید میری اچھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پہ جو نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔